ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ایک ضروری بات جس پر عاجز جو ہے اکثر کہتا نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کا، ہمارے اکابر کا، علماء کرام کا جو امت کی رہنمائی میں لگے ہیں، ان کا موضوع ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن جمعہ کا خطاب ہے، اس لیے ہدایت بھی ہے بڑوں کی طرف سے، تو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم سے اچھا آپ دوسروں سے اس پر سن سکتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا، ورنہ فرض منصبی ہمارا بھی ہے کہ ہم اس موضوع پر کہیں۔ وہ بات آپ سب کو معلوم بھی ہوگی کہ اس وقت جو ہے ملک کے حالات تو جو بھی چل رہے ہیں، عاجز تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی مصیبت، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان جس شکل میں نبی علیہ السلام پر اللہ پاک نے اتارا تھا نا، وہی آج بھی موجود، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایمان اور گھٹتا ہے ہمارے اپنے اعتبار سے۔ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ ہمارا نہیں، تابعین کا، تبع تابعین کا، ہمارے اسلاف کا، مشائخ کا جو ایمان تھا وہ ہمارا نہیں۔ ہمارا ایمان تو اتنا گیا گزرا ہے کہ اگر اس کو مجسم شکل میں پیش کیا جائے گا تو وہ اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، لنگڑا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، لولا بھی ہوگا، کینسر کا مریض بھی ہوگا، ہر طرح سے تباہ و برباد ہوگا اگر مجسم شکل میں پیش کر دیا جائے۔ تو اصل بنیادی چیز تو وہ ہے، یہ تو مستقل موضوع ہے۔ باقی جو حالات بہرحال ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حاکم ہیں۔ تو جن حاکموں سے اس وقت ہمیں شکایت ہے نا، ان کے نام کو ذہن میں لائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میرا عمل۔ میری عمر 50 سال کی ہو گئی، میں نے 1 سال بھی پابندی سے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ فجر ادا نہیں کی، اس کا نام فلاں ہے۔ رہی بات سمجھو، میری عمر 60 سال کی ہو گئی، شادی ہوئے 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، میں نے آج تک بیوی سے میٹھی اور نرم زبان میں بات نہیں کی۔ ابھی سنانا جس موضوع پر بیان آپ نے، تو اس کا نام فلاں ہے۔ ظالموں کا نام وہاں پر لے۔ دلی میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے پاس لوگ پہنچ گئے، کہا حضرت یہ جو نادر شاہ بادشاہ آیا ہوا ہے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بہت بڑا ظالم تھا، اس نے بہت تباہی مچائی تھی دلی میں، تاریخی تباہی تھی۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی شامت اعمال ما بصورت نادر گرفت، کہ ہمارے اعمال بد کی نحوست جو ہے نا، وہ نادر شاہ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ نادر شاہ کچھ نہیں، ایسے ہی اس زمانے میں بھی جو ہیں وہ کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ مظلوم بیویوں کی آہیں ہیں۔ آ رہی بات سمجھ، فائنانسرز کی وجہ سے جو ظلم کا شکار ہو کر خودکشی تک گئے ہیں نا، ان کی بددعائیں، سود خوری کی نحوستیں، رشوت خوری کا وبال ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو بہرحال جب آگے تو پہلا کام کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ پاک سارا کا سارا دفتر جو ہے بند کر دیتے ہیں ایک دم۔ بلکہ توبہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ تک ارشاد فرمایا، فرشتوں کے ذہن سے اللہ پاک بھلا دیتے ہیں وہ چیز کہ اس نے کیا کیا تھا۔ قیامت کے دن جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس بندے نے کیا کیا تھا۔ توبہ اتنا بڑا عمل، تو ایک تو توبہ کرے، اور دوسرے توبہ تکمیل کب ہوتی ہے؟ توبہ کی تکمیل جب پچھلی زندگی چھوڑ دی جائے اور نئے سرے سے نیکی تقوی والی زندگی گزاری جائے تو توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ میری توبہ کہنا اور مسجد کے باہر جا کے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو ایک تو توبہ کرے، سچی پکی توبہ، اور نیکی تقویٰ کی زندگی گزارنے کا عزم کرے۔ ابھی بھی وقت ہے، وقت ہے کہ مثال دیتا ہے عاجز آپ۔ ابھی لا کمیشن نے رائے مانگی ہے سب سے، اور ہمیں رائے مانگنے کا حق دیا گیا ہے، اور ہم رائے دینے کے موقف میں ہیں۔ ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، کچھ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اپنی بات سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی روشیں اگر ویسی ہی رہیں گی تو یاد رکھیے وہ دن بھی دور نہیں کہ یہ حق بھی چھین لیا جائے۔ آپ کو کہنے کا ہی کوئی رائٹ نہیں ہوگا، آپ اس پوزیشن میں، اس موقف میں ہوگے ہی نہیں کہ آپ کچھ کہہ پاؤ۔ آرڈر آئے گا، فالو کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں نا آگے کھائی اور پیچھے کنواں والی بات ہو جائے گی، کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے۔ تو موقع ہے، جو کہا نا عاجز نے، اس کی دلیل دی، یہی تو ہے۔ اللہ پاک اور موقع دے رہے ہیں ہمیں، ابھی ہم اتنے پابند نہیں ہوں گے، اتنے جکڑے نہیں گئے، اتنے مجبور نہیں ہو گئے، ابھی بھی آزاد۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو ہدایت ہے، وہ ہدایت کوئی جرم نہیں، یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں۔ کچھ ایسے سوشلسٹ قسم کے یا دہریہ قسم کے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے۔ یہ غلط نہیں ہے۔ غلط کب ہوتا؟ جب جرم ہوتا، بغاوت ہوتی۔ یہ پروٹیسٹ بھی نہیں ہے، بعض جگہوں پر احتجاج درج کرائیں کے الفاظ لکھے گئے ہیں، یہ غلط ہے، یہ احتجاج بھی نہیں، یہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں جو کہ آپ کا اپنا حق ہے۔ احتجاج بھی نہیں ہے، پروٹیسٹ بھی نہیں ہے، تو پھر جرم ہی نہیں ہے۔ جب جرم نہیں ہے اور جو رائے مانگی جا رہی ہے وہ سب سے مانگی جا رہی ہے، پورے ملک کے اعتبار سے، صرف مسلمانوں سے نہیں مانگی جا رہی۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں اس زمانے میں جو خواب خرگوش میں گرفتار، اس کو مسلمان کہتے ہیں اس زمانے میں۔ خرگوش کی طرح ہوتا ہے، میں تو چلا جاؤں گا، میری اسپیڈ تو بہت اچھی ہے، میری نالج اچھی ہے، میرا ٹیلنٹ اچھا ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرے فلاں صاحب کے اچھے تعلقات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ بکواس چیزوں میں ہی ہم لوگ بہت زیادہ، جس کو انگریزی اصطلاح میں اوور کانفیڈنس کہتے ہیں۔ یا تو ہمارا معاملہ یہ مسلمانوں کا اوور کانفیڈنس میں آ کے سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، موت کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں ہاتھ، یا پھر احساس کمتری کا ایسے شکار ہوتے ہیں کہ چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ہم ایسی قوم ہو گئے ہیں آج کی، جبکہ دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، اعتدال، بیلنسنگ، توازن ہونا چاہیے۔ تو احتجاج بھی نہیں ہے، یہ رائے مانگی جا رہی ہے، اور ملک کے ہر باشندے سے مانگی جا رہی ہے، کیونکہ ہر ملک کے ہمارے ملک کے ہر باشندے کا دستوری حق ہے، آئینی حق ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے۔ صدر جمہوریہ کو بھی اپنی رائے دے سکتا ہے۔ جس زمانے میں ڈکٹیٹرشپ والے بادشاہ ہوتے تھے، ون اینڈ اونلی، ان کا بھی دربار لگتا تھا اور وہ رائے طلب کیا کرتے تھے۔ ہمارا ملک تو جمہوری، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک کی رائے سنی جائے گی، اور جو مناسب ہو، جو صحیح ہو، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، شکایت لی جائے گی، ایسے نہیں کہ رد کر دیا جائے گا۔ تو سارے ہی باشندے رائے دے رہے ہیں، مسلمان بھی دیں جمہوری اعتبار سے، کیونکہ جمہوریت اسی وقت باقی رہے گی جب مختلف پھولوں کا بنا ہوا گلدستہ باقی رہے گا۔ ایک پھول کا کوئی گلدستہ نہیں ہوتا ہے، کئی پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک پھول ہیں، اور ہمارے ملک کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر مختلف پھولوں کا مجموعہ ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ سارے پھول مرجھا جائیں، ایک ہی پھول زندہ رہے۔ تو لا کمیشن کی طرف سے جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی رائے بھیجیں تو ضرور بھیجیں، اور کیا بھیجیں؟ کئی ایک کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کیا بھیجیں، کیا رائے دینا ہے، کیونکہ UCC نہیں معلوم لوگوں کو،
یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، مسلم پرسنل لا کیا ہے، کیونکہ شعور بیداری والا جو معاملہ ہے وہ مر چکا ہے۔ یہاں خواص سے شکایت ہے کہ ہم نے ان میں شعور لانے کی کوشش کتنی کی، ان کو پتہ کیا ہے، کتنی دفعہ شعور بیداری مہم چلائی گئی یا شعور بیداری کے عنوان سے ان تک بات پہنچائی گئی کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا۔ یہاں مسئلہ یونیفارم سول کوڈ کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شناخت جو ہے مسلم پرسنل لا کی، ایک تشخص، ایک امتیاز، وہ ختم ہو جائے، اور نئی نسل کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مسلم پرسنل لا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم ملک میں ہیں، جو اصول ہے، جو قانون ہے، جو طریقہ کار ہے جینے کا، بس اسی اعتبار سے ہم کو جینا ہے، نماز روزے کے ظاہری مسلمان بن کے رہنا ہے، باقی معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے جو دین ہے وہ دین مردہ ہو جائے۔ اور میں کہوں گا یہاں پر کہ یہ معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے آج جو پریشانی آئی ہے نا، کہ اس دین کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ مثال کے طور پہ ایک ہی مثال عاجز دیتا ہے، آج وقت تھوڑا زیادہ بھی ہو رہا ہے، وراثت کے مسائل عوام نے نہیں، خواص نے راہ ماری اور بہنوں کو ان کے حق سے محروم کیا، ماں کو اس کے حق سے محروم کیا، بھائی کے یتیم بچوں کو ان کے حق سے محروم کیا، ظالمانہ سلوک کیا، اور ایسے اس میں گیم کھیلے وہ اور چالیں چلی کہ انہوں نے سمجھا کہ شریعت جو ہے بیوقوف ہے۔ شریعت تو بیوقوف نہیں ہے، یہاں پر سب کچھ اگر ڈھک بھی جائے گا تو وہاں کھلے گا نا۔ تو جب یہ دیکھا دیکھنے والے نے کہ ان لوگ کو خود اپنی چیز سے دلچسپی نہیں ہے، طلاق اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں، نکاح کے معاملے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، رسمی اعتبار سے کچھ چیزیں کر لیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان کا نکاح ہے، باقی دنگے تو یہ بھی ناچتے ہیں۔ سارے مسائل میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو کہا ٹھیک ہے یہی ختم کرو، تو ذمہ دار ہم ہیں۔ شروع دن سے عاجز اپنے اس موقف پر قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ جب بھی کوئی پالیسی آئی ہے مسلمان ہی اس کا واحد ذمہ دار۔ اگر اپنے لا پر ہم صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوتے، جیسے سکھ برادری کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے لا پر جس انداز سے عمل پیرا ہیں، مسلمان 5% بھی نہیں ان کے مقابلے میں عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے، فالو کرنے کے اعتبار سے۔ 5% تو میں نے احتیاطاً کہا، 2% بھی کہہ سکتا ہوں، تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن اب بھی کوئی وقت نہیں گیا، اب بھی توبہ کیجئے اور آئندہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیجئے، اور لکھ کر بھیجئے کہ یونیفارم سول کوڈ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا خدا اور رسول سے تعلق نہ ہو، پھر اس کا چاہے کسی دنیا سے بھی تعلق ہو جائے کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن جس کا خدا اور رسول سے تعلق ہے، ایمان اسلام سے تعلق ہے، شریعت سے تعلق ہے، وہ کسی بھی ایسی چیز پر سمجھوتا نہیں کر سکتا جو اس کی شریعت پر آنچ آنے دے، جو اس کی شریعت کو زیر زمین دفن کرے، جو اس کے ایمان کو زخمی کرے، جو اس کے مسلمان ہونے پر سوال قائم کرے، اس چیز پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک چیز بچی ہوئی۔ کوئی ہم سے مال چھیننا چاہے پورا مال دے دیں گے، کوئی بات نہیں، جان لینا چاہے جان بھی دے دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ایمان نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے ایمان؟ کیوں نہیں دیں گے؟ ضد ہے کوئی، عناد ہے؟ نہیں، ہم نے کھلے ذہن سے کھلے دل سے قبول کیا ہے کہ یہاں کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں صرف ایمان کام آئے گا، کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم یہاں پر سمجھوتا کر کے کمپرومائز کی دنیا سے وابستہ ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جس وقت ہاتھ دھوئیں گے اللہ نہ کرے اگلے لمحے موت آئے، تو پھر پوری زندگی ہماری گئی۔ اس لیے کہ یہاں کی زندگی نہیں ہے ہماری، ہم تو مسافر گزر رہے ہیں یہاں سے۔ ایک آدمی یہاں سے ممبئی تک کا سفر شروع کرے تو یہاں سے ممبئی تک وہ گزر رہا ہے، بیٹھا ہوا نہیں ہے ایک جگہ، جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہم بھی آخرت کی طرف جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا بندہ، سفر جیسے کرنا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔
وہاں جا کے جو چیز لگ رہی ہے اس چیز کا انتظام پہلے کرتا ہے، تو وہاں لگنے والی چیز ایمان ہے، اور ایمان کو ہم یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ایمان پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلم پرسنل لا میں مداخلت ایمان میں مداخلت ہے، ایمان کو زخمی کرنے کے مرادف ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور رد کرنے کا حق آپ ہی نے دیا ہے، اور ہم کو جو حق دیا گیا ہے جو دستوری اور آئینی حق ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے جن جن لوگوں نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا ہے وہ عمل کریں، اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ کوئی اختلاف کی چیز اور لڑائی جھگڑے کی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ تو آپ کا آئینی اور دستوری حق ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کی بھی سلامتی ہے اور آنے والی نسل کی بھی سلامتی ہے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں پتہ کہ اگر اس میں مداخلت ہو گئی تو کیا ہوگا، اس کے بعد مسلمانیت پہچاننے کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ہاں، نسل مسلمان ہے پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو ایمان ہے جو ہمیں اللہ نے بیٹھے بٹھائے دے دیا ہے باپ دادا سے پشتینی اعتبار سے، اس کی حفاظت، اس کو باقی رکھنا، اس کی قدر کرنا، اور جمہوری اعتبار سے ہی، ایسے نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہے اور ایسے نہیں کہ جو ہے کوئی ضد ہے اور عناد ہے، جو دستوری اعتبار سے ہمیں حق دیا گیا ہے اسی اعتبار سے ہم اپنے مذہب پر عمل کریں اور اپنے طریقے پر عمل کریں، یہ ہمارا آئینی اور دستوری حق ہے، اس کے مطابق ہمیں رائے دینی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔